الطبقات الکبریٰ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کا بازار تھا اور گرمی بہت زبردست تھی۔ بازار میں व्यापारी لوگ اپنا سامان لے کر بیچ رہے تھے، تو ایک شخص کے پاس بہت سارا مال تھا اور اس نے اچھے داموں میں سارا مال بکا دیا۔ صرف ایک غلام اس کے پاس بچا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ باقی تو سارا مال ان کا بک گیا تھا، لیکن یہی ایک بچہ ان کے پاس موجود تھا، غلام۔ گرمی اتنی تھی کہ وہ گرمی کی وجہ سے خود بھی پریشان، اور وہ غلام جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اب یہ بیچنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے اس کو خرید کر بڑا نقصان کیا ہے، مجھے تو اس میں اپنا پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ مدینہ کی ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی۔ اس نے جب یہ حال دیکھا کہ بیچنے والے کی بھی گرمی سے بری حالت ہے اور یہ جو بچہ ہے، چھوٹا غلام ہے، اس کی بھی اس گرمی کی وجہ سے بری حالت ہو رہی ہے، لہذا وہ گئی اور اس نے کہا کہ اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا، اس بیچنے والے نے کہا کہ دیکھو، میں نے اتنی قیمت میں اس کو خریدا ہے، میں اس سے زیادہ اس کو نہیں بیچوں گا، اپنی ہی قیمت مجھے چاہے، کیونکہ وہ گرمی سے تنگ آ گیا تھا اور وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو اس میں اپنی قیمت بھی نہیں ملے گی۔ خیر، اس لڑکی نے اس چھوٹے سے غلام کو خرید لیا، گھر پہنچایا۔ انہی دنوں میں مکہ المکرمہ سے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے ہوئے تھے۔ مدینہ میں جب اس لڑکی کا واقعہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو انہوں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح کا پیغام دیا اور وہ نکاح کا پیغام قبول ہو گیا۔ جب واپس جانے لگے تو یہ تینوں کے تینوں ساتھ تھے، ابو حذیفہ اور یہ لڑکی جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ان کا نام لکھا ہے ثبیتہ بنت یعار۔ ابو حذیفہ کی یہ نئی نویلی دلہن اور ان کا یہ خریدا ہوا بچہ، یہ خریدا ہوا غلام، یہ تینوں چل رہے تھے۔ جب مکہ پہنچے تو مکہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو حذیفہ کا دوست تھا، ان سے ملاقات کی ابو حذیفہ نے، اور ابو حذیفہ نے عثمان سے کہا کہ عثمان، تمہاری حالت کچھ بدلی ہوئی ہے، اتنے نرم کیسے ہو گئے تمہاری حالت کچھ میں الگ سی دیکھ رہا ہوں، حالات کچھ الگ سے دیکھ رہا ہوں، زندگی کے ایام کچھ الگ سے دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہی دنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا، دیکھو، میں تو اب مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو، دین کو اپنا لیا ہے، لہذا اب میں آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ مومن بندہ جو ہے کفار کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا ہے، کافروں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا ہے۔ فرمایا، اب تو میری آپ کی دوستی برقرار نہیں رہے گی۔ ابو حذیفہ نے کہا، چلو مجھے بھی لے جاؤ، اگر آپ نے کچھ قبول کیا ہے، کوئی مذہب، کوئی نیا دین قبول کیا ہے تو مجھے بھی لے چلو۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو حذیفہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور حاضر کرنے کے بعد حضرت حذیفہ بھی اسلام کو اپنا دل دے بیٹھے اور اسلام قبول کر لی۔ جب واپس گھر میں پہنچے تو
اپنے جو بیوی تھی اور غلام تھا ان کے سامنے اپنے کلمے کی شہادت دی اور انہیں کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اور وہ دونوں بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دوستو بات اصل یہ سمجھنی ہے، جب اسلام قبول کیا تو حضرت ابو حذیفہ نے اس بچے سے، اس غلام سے کہا کہ دیکھو اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ غلام اٹھا اور اس نے کہا کہ آقا میرے تو آپ دونوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کے پاس جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ جب بچے کی یہ باتیں سامنے آئی تو ابو حذیفہ نے کہا اچھا میں آپ کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ منہ بولا بیٹا، لے پالک اس کو اردو میں کہتے ہیں، تو منہ بولا بیٹا اس کو جو ہے ابو حذیفہ نے بنا دیا۔ جب بیٹا بنا دیا تو اسلام بھی قبول کیا تھا، اب جو ہے وہ بچہ قرآن کی تعلیم میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سریلی اور اچھی آواز عطا کی تھی، اتنی سریلی اور اچھی آواز عطا کی تھی کہ سننے والے اس کی آواز کو، اس کی تلاوت کو سن کر بالکل ٹھٹک کر رہ جاتے تھے۔ بہت زبردست آواز تھی۔ جب ہجرت کا واقعہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ابو حذیفہ بھی تھے اور یہ غلام بھی تھا، چھوٹا بچہ بھی تھا۔ مدینہ میں پہنچے اور مدینہ میں جو ہجرت کیے ہوئے صحابی تھے، مہاجرین تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں کوئی اپنا امام بنانا ہے، کسی کو اپنا امام بنانا ہے۔ تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ساری رائیں اسی بچے پہ آ گئی۔ اسلام قبول کر گیا تھا اور اس نے جو ہے قرآن پاک کا بہت سارا ذخیرہ اپنے دل میں بسا دیا تھا، اور آواز بھی بہت بہترین آواز کا ماہر تھا، قاری قرآن تھا۔ تو سب نے اسی کو امام بنا دیا۔ جب یہ امام بن گیا تو چونکہ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نہیں ہوئی ہے، اس لیے حضور کی آمد سے پہلے مدینہ میں امامت وہ کرتے تھے غلام، چھوٹا بچہ۔ یہودیوں نے دیکھا کہ دیکھو یہ وہی بچہ ہے جس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، مسلمانوں نے اس کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا کہ اس کو اپنا امام بنا دیا۔ حیران اور پریشان ہو گئے کہ وہ غلام جو بازار میں بکتا نہیں تھا اس کو مسلمانوں نے اپنا امام بنا دیا۔ اور یہاں سے اس کی آواز ایسی تھی کہ اگر یہ تلاوت کرتا ہوتا تو راستے میں چلنے والا حیران ہو کر اپنی ایک جگہ کھڑا ہو جاتا تھا اور اس آواز کو سنتا تھا، اس تلاوت کو سنتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور راستے میں ایک جگہ رک گئی اور تھوڑا توقف کیا، اس کے بعد حاضر ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا، میں نے اس کی تلاوت سنی تو میرا دل بے قرار ہو گیا، میں اسی کی تلاوت سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس قاری کی آواز کے بارے میں ایسی تعریفیں کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جو ہے اس قاری کی آواز کو سننے کے لیے باہر تشریف لائے، چادر ٹھیک کی اور باہر تشریف لائے تاکہ میں بھی اس شخص کی آواز سنوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سنی اور وہ جوان تلاوت کر رہا تھا، آپ علیہ السلام سن رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے میرے دوستو اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ ایسی خوشیلہان آواز کہ اللہ کا پیغمبر بھی جو ہے تعریف کرنے پر اور ان کا اپنی امت میں ہونے پر شکر ادا کر رہے تھے، لیکن غلام وہ غلام تھا جس کو اسلام سے پہلے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں،
میرے دوستو کہ آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے کتابوں میں مشہور ہے۔ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آزاد کردہ حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کو حضرت حذیفہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ اب سالم کے نام سے زیادہ مشہور نہیں بلکہ اب کتابوں میں مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ میرے دوستو قرآن پاک ہے۔ جب کوئی اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے تو وہ کتنا ہی گرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عظمت اور اتنا مقام عطا کرتے ہیں کہ لوگ اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے مدینہ کے یہودی حیران تھے کہ یہ وہ غلام ہے جس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن مسلمانوں نے اس کو اپنا امام بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔